बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। अरशद नदीम ने कमाल कर दिया। वेल डन, जबरदस्त। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की तारीख का 116 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आज की वीडियो में खास तौर पर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करेंगे और उनकी जिंदगी पर एक नजर डालेंगे कि उन्होंने आज तक कितनी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। लेकिन इससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदा तय पा गया है और इस मुआहदे को तहरीरी शक्ल दी जा चुकी है। आपको पता होगा कि जमात इस्लामी तकरीबन 12-13 दिन से सड़कों के ऊपर थी, एहतजाज कर रही थी, धरना दे रही थी और उसके दो बड़े मुतालबात थे हुकूमत के सामने। क्या मुतालबात थे? नंबर वन, पहला मुतालबा तो ये था कि गवर्नमेंट ने बिजली के बिलों में जिस हद तक टैक्सेस की भरमार की हुई है वो नाजायज है। लिहाजा हुकूमत ने जो नाजायज टैक्सेस बिलों के अंदर शामिल किए हुए हैं उनको खत्म कर दे या उनको कम कर दे। जमात इस्लामी का दूसरा बड़ा मुतालबा यह था कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर जिस तरह से उनकी तनख्वाहों के ऊपर टैक्सेस आयद किए गए हैं वो भी गलत हैं और नाजायज हैं, उन टैक्सेस को भी खत्म कर दिया जाए। तो जमात इस्लामी इस काज को लेकर सड़कों के ऊपर निकली हुई थी, एहतजाज कर रही थी, धरना दे रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट कर रही थी। मैं भी इस बात के ऊपर काफी बात कर चुका हुआ हूं कि जमात इस्लामी का धरना चूंकि अवाम की वेलफेयर के लिए था, उसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था, अप्रिशिएट किया भी गया। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत जमात इस्लामी के इन मुतालबात को तस्लीम करेगी, क्योंकि मेरी नज़र में हुकूमत ये मुतालबात तस्लीम करने की पोजीशन में ही नहीं है। लेकिन चले, मैं समझता हूं कि जब आप एक बड़ा डिसीजन ले चुके थे, आप सड़कों पे आ चुके थे, आपने एहतजाज शुरू कर दिया था, आप धरना दे चुके थे, तो फिर आपको उस वक्त तक अपना धरना, अपना एहतजाज खत्म नहीं करना चाहिए था जब तक कि आप अपने मुतालबात को अगर 100% नहीं तो कम से कम 50% तो मनवा के उठना चाहिए था ना। लेकिन मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी बुरी तरह नाकाम रही है और हुकूमत ने जमात इस्लामी को सिर्फ एक लॉलीपॉप देकर सड़कों से उठा दिया है कि ठीक है जी, आप जैसा कहते हैं वैसा कर लेंगे। लेकिन कर लेंगे, जमात इस्लामी का कोई एक मुतालबा भी तस्लीम नहीं किया गया। अब अल्लाह बेहतर जाने के अंदर की क्या स्टोरी है, किस तरीके से उनको डील किया, क्या उनको कहानी सुनाई, क्या लॉलीपॉप दिया, क्या हुआ, ये तो आने वाले दिनों में ये बात खुल जाएगी। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी ने अवाम के साथ ये बड़ी ज्यादती की है कि जब आप सड़कों पे निकले थे तो आपको धरना खत्म नहीं करना चाहिए था कि जब तक कि आप अपने मुतालबात सम एक्सटेंट मंजूर ना करवा लेते। लेकिन चले, बहरहाल बाकायदा तौर पर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। मैं समझता हूं कि हुकूमत इस धरने को खत्म करने में बहुत जबरदस्त तरीके से कामयाब हो चुकी है। आप ये समझ लें कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी डिलीवर नहीं किया और धरना भी खत्म करवा दिया। अब ये मुआहदा तहरीरी शक्ल में सामने आ चुका हुआ है और इस मुआहदे में कौन से अहम मुदर्जात हैं, क्या एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट के साथ, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जमात इस्लामी क्या लेकर निकली है वहां से। पहली बात, मुआहदे के मुताबिक हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करेगी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह गुज़िश्ता माली साल के मुताबिक की जाएगी। आपको अंदाजा हो गया कि यानी कि मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया, सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया कि आप जो कहते हैं कि टैक्सेस में कमी की जाए वो हम कर देंगे, मतलब कि मुस्तकबिल की बात की है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कम से कम जमात इस्लामी की इस सारे प्रोग्राम के अंदर बुरी तरह वो नाकाम होकर यहां से निकली है, वो कुछ भी लेकर नहीं निकले। और अवाम के साथ भी मैं समझता हूं उन्होंने ज्यादती की है। पाकिस्तानी कौम तो उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थी कि चलें जी, हमारा ये बहुत बड़ा मसला है, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, बेजा किस्म के जो हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए, बिजली के बिलों में जो टैक्सेस आयद किए गए, तो लोग समझते थे कि चले यार ठीक है, जमात इस्लामी हमारी आवाज बनकर सड़कों पर निकली है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ रिलीफ लेके आएगी। बल्कि मैं भी सम एक्सटेंट ये सोचना पे मजबूर हो चुका था कि चले अल्लाह करे जमात इस्लामी जिस मकसद को लेकर निकली हुई है, चले 100% कामयाब नहीं भी होगी तो कम से कम 50%, 30%, 20%, मतलब कुछ ना कुछ तो लेके निकलेगी ना। मुझे था कि चले ज्यादा फायदा नहीं होगा तो चले कम से कम अब जो आइंदा बिल आएंगे उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितने भी मामलात हुकूमत के साथ जमात इस्लामी के तय पाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तकबिल के हवाले से हैं। मतलब कि इस वक्त जमात इस्लामी को मासवाए एक चूपे के, मासवाए एक लॉलीपॉप के, मासवाए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के कुछ भी नहीं दिया गया।
اچھا جی، دوسری بات، معاہدے کے مطابق حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ بجلی کے بل ہر صورت کم ہوں گے۔ حکومت آئندہ 1.5 ماہ میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی کرے گی۔ اللہ جانے کرے گی کہ نہیں کرے گی، میں نہیں سمجھتا کہ کرے گی، کیونکہ یہ ایک ٹائم تھا، وقت تھا، احتجاج ہو رہا تھا، سڑکوں کے اوپر موجود تھے، اس وقت مطالبات منوائے جا سکتے تھے، لیکن 1.5 مہینے کے بعد بجلی کی قیمت میں کمی کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ یقیناً نہیں کی جائے گی۔ اچھا جی، معاہدے کے مطابق جاگیرداروں اور لینڈ ہولڈرز پر ٹیکس لگانے کا مؤثر نظام وضع کیا جائے گا۔ تاجر دوست اسکیم کے نفاذ سے پیدا غیر منصفانہ نظام اور خدشات کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تاجروں اور ایکسپورٹرز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ مطلب کہ یہ تقریباً 4-5 قسم کے جو اہم مندرجات تھے اس ایگریمنٹ کے اندر، وہ صرف یہی تھا کہ فلاں کام کیا جائے گا، فلاں کام کیا جائے گا، مطلب کہ ساری باتیں مستقبل کے حوالے سے تھی، زمانہ حال میں کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ جماعت اسلامی اپنا دھرنا ختم کر چکی ہے، لیکن بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس میں کامیاب ہو چکی ہے۔ لیکن دھرنا ختم کرنے کا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ مطلب جماعت اسلامی تو نکلی تھی نا کہ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے، لیکن گورنمنٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو تھپڑ مارا ہے۔ یہ لفظ غیر پارلیمانی ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جماعت اسلامی تو سڑکوں پہ نکلی تھی کہ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے، لیکن بجلی کے بلوں میں کمی تو نہیں کی گئی، ایک لولی پاپ دیا گیا کہ کمی کر دی جائے گی، لیکن کیا کیا؟ حکومت نے بجلی ₹2.56 فی یونٹ مہنگی کر دی۔ یعنی کہ اب جماعت اسلامی کا دھرنا ختم تو ہو چکا، لیکن ان کو ساتھ ساتھ یہ تحفہ بھی دے دیا گیا کہ بھائی جان آپ سڑکوں پہ آئے تھے نا، آپ نے احتجاج کیا، بڑا رولا چولا آپ نے ڈالا، چلیں یہ ٹھیک ہے، آپ آئے ہیں تو آپ کو اب کچھ نہ کچھ ضرور دے کے بھیجیں گے۔ تو ان کو کیا دے کے بھیجا ہے کہ اب ₹2.56 فی یونٹ بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے۔ اچھا جی، اب بات کریں گے ارشد ندیم صاحب کی، کیونکہ ارشد ندیم پاکستان کا ایک بہت بڑا نام بن چکا ہے۔ ارشد ندیم نے اولمپکس کا 116 سالہ ریکارڈ توڑ دیا اور پاکستان 40 سال بعد سونے کا تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے۔ آلدو کہ پوری پاکستانی قوم ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے، لیکن میں سب سے پہلے ارشد ندیم کی والدہ کو اور نیرج چوپڑا کی والدہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ ارشد ندیم کی کامیابی کے بعد سب سے پہلا بیان نیرج چوپڑا کی والدہ کا آیا۔ نیرج چوپڑا آپ کو پتا ہے کہ جو دوسرے نمبر پر آیا، پہلے نمبر پر ارشد ندیم تھا اور دوسرے نمبر پر نیرج چوپڑا تھا، جس کا تعلق ہندوستان کے ساتھ تھا۔ تو نیرج چوپڑا کی والدہ نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر نیرج چوپڑا ہار بھی گیا ہے یا دوسرے نمبر پہ آیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا ایک بیٹا اگر دوسرے نمبر پر آیا ہے تو ارشد ندیم بھی میرا بیٹا ہے جو کہ پہلے نمبر پر آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد ندیم کی والدہ نے بھی یہ کہا کہ نیرج بھی میرے لیے بیٹے کی طرح ہے، میں نے اس کے لیے بھی دعا کی تھی۔ اچھا جی، رات کو جب یہ میچ ہو رہا تھا تو اس وقت بہت سارے انڈین کمنٹیٹر ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ارشد ندیم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک ویڈیو کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کمنٹیٹر یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی یہ کتنا ارشد ندیم پریشان نظر آ رہا ہے، یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ جیت جائے گا، اور اس کے چہرے کے اوپر پریشانی بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے، اور مذاق اڑا رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ارشد ندیم نے ہی پاکستان کا قرض اتارنا ہے۔ لیکن جب اس نے تھرو کیا جو کہ 92.97 میٹر تک گیا تو اس نے کہا کہ انبیٹیبل، اب ارشد ندیم کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اس کے علاوہ ایک انڈین صحافی نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا کہ آلدو کے نیرج چوپڑا نے بہت اچھا کھیل کھیلا، اس نے بہت بیسٹ کیا، لیکن ارشد ندیم آؤٹ آف سلیبس تھا۔ تو بہرحال پوری پاکستانی قوم ارشد ندیم کو بڑے زبردست طریقے سے خراج تحسین پیش کر رہی ہے، بڑی خوشی کا اظہار کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ ارشد ندیم پر بہت سارے انعامات کی بارش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم پنجاب حکومت کی بات کریں تو پنجاب حکومت نے ارشد ندیم کے لیے 10 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ حکومت نے 5 کروڑ روپے نقد دینے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بھی ارشد ندیم کو 10 لاکھ روپے نقد انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اے آر وائی کے سربراہ سلمان اقبال نے ایک اپارٹمنٹ تحفے میں ارشد ندیم کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ گلوکار علی ظفر نے 10 لاکھ روپے ارشد ندیم کو بطور انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آئی سی سی آئی کے صدر احسن بختاوری نے 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے انعامات، کچھ لوگوں نے پلاٹ دینے کا اعلان کیا، کچھ لوگوں نے اپارٹمنٹس دینے کا اعلان کیا، کچھ لوگوں نے سونے کا تمغہ دینے کا اعلان کیا۔ مطلب کہ ارشد ندیم کے لیے بے شمار قسم کے انعامات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ہی وہ اس کے لیے ڈیزرو بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ارشد ندیم کو قومی اسمبلی میں آج زبردست طریقے سے ٹرائیبیوٹ پیش کیا گیا۔
اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا. قومی اسمبلی میں ارشد ندیم کے حق میں ایک قرارداد پیش کی گئی جو کہ میجورٹی آف ووٹس کے ساتھ منظور کر لی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کسی بھی کھلاڑی کے لیے قومی اسمبلی کے اندر اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قرارداد کو پیش کرنا. اس کے علاوہ اگر ہم ارشد ندیم کی زندگی پر بات کریں تو ارشد ندیم 2 جنوری 1997 کو پاکستان کے چھوٹے سے ضلع میاں چنو میں پیدا ہوئے. وہ کئی کھیلوں کے شوقین تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اسکول میں بیڈمنٹن سے لے کر فٹ بال تک تمام کھیلوں میں حصہ لیا. فٹ بال، بیڈمنٹن، کبڈی، ہائی جمپ، لانگ جمپ سارے کھیل ہی کھیل چکے ہیں. اس حوالے سے ارشد ندیم خود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ جیولن تھرو سے پہلے کرکٹ بھی کھیلی. ارشد ندیم نے 2015 میں وابڈا میں نوکری جوائن کی. اس کے بعد ان کا انٹرنیشنل گیمز کے لیے سلیکشن ہوا. ارشد ندیم نے 2015 میں جیولن تھرو مقابلے میں حصہ لینا شروع کیا. قومی سطح پر مختلف ٹورنامنٹس جیتنے کے بعد ارشد ندیم 2016 میں پہلی بار عالمی سطح پر ایکشن میں آئے. فروری 2016 کی ساؤتھ ایشین گیمز میں 78.33 میٹر کی تھرو لگا کر برونز میڈل اپنے نام کیا. جون 2016 میں 17ویں ایشین جونیئر ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیتا. ایک ہی سال بعد مئی 2017 میں قومی ایتھلیٹ نے تیسری مرتبہ برونز میڈل جیتا. اسلامک سولیڈیریٹی گیمز میں 76.33 میٹر کی تھرو لگائی. اپریل 2018 کی کامن ویلتھ گیمز میں ارشد ندیم نے 80.45 میٹر کی تھرو لگا کر اپنا انفرادی ریکارڈ بہتر کیا اور مجموعی طور پر 8ویں نمبر پر رہے. ارشد ندیم نے اسی سال اگست میں ایشین گیمز کا رخ کیا جہاں وہ اپنے کیریئر کا چوتھا برونز میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے. یہاں ارشد ندیم نے 80.75 میٹر کی تھرو پھینکی اور نیشنل ریکارڈ بھی بنایا. 2019 میں پہلی دفعہ ارشد ندیم کو ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں شرکت کا موقع ملا جہاں وہ 81.52 میٹر کی تھرو لگا کر ایونٹ میں 16ویں نمبر پر رہے، لیکن ان کی اس کوشش نے نیا قومی ریکارڈ بنا دیا. اسی سال دسمبر میں 13ویں ساؤتھ ایشین گیمز میں ارشد ندیم نے پہلی مرتبہ گولڈ میڈل جیتنے کا اعزاز حاصل کیا. ارشد ندیم نے 86.29 میٹر کی تھرو لگا کر اپنا ہی نیشنل ریکارڈ بریک کیا. ارشد ندیم کو 2021 میں پہلی مرتبہ اولمپکس کھیلنے کا اعزاز حاصل ہوا. ارشد ندیم ٹوکیو اولمپکس میں 84.62 میٹر تھرو لگا کر عالمی مقابلوں میں 5ویں نمبر پر رہے. اسی سال اسلامک سولیڈیریٹی گیمز 2021 میں ارشد ندیم نے 88.55 میٹر کی تھرو لگا کر نیا گیمز اور نیشنل ریکارڈ بنایا اور گولڈ میڈل بھی جیتا. جولائی 2022 میں ارشد ندیم نے دوسری مرتبہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں حصہ لیا. اس مرتبہ ارشد ندیم کا نمبر 16 کے مقابلے میں 5 میں تبدیل ہوا. ایک ماہ بعد اگست میں ارشد ندیم نے دوسری مرتبہ کامن ویلتھ گیمز میں حصہ لیا اور گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے. قومی ہیرو نے 90.18 میٹر کی تھرو لگا کر نہ صرف کامن ویلتھ گیمز کا عالمی ریکارڈ بنایا بلکہ پہلے جنوبی ایشین ایتھلیٹ بھی بنے جس نے 90 میٹر سے زائد کی تھرو پھینکی. پاکستانی ایتھلیٹ نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 2023 میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 87.82 میٹر کی تھرو لگا کر پہلا سلور میڈل جیتا. ایک سال بعد انجری سے صحت یاب ہونے کے بعد قومی ایتھلیٹ نے جولائی 2024 میں ڈائمنڈ لیگ میں حصہ لیا جہاں 84.21 میٹر کی تھرو لگائی. لیکن پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے رات ایک بہت بڑا کارنامہ کرتے ہوئے 92.97 میٹر کی تھرو پھینک کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ارشد ندیم نے یہ جو ورلڈ ریکارڈ قائم کی ہے شاید صدیوں تک کوئی اس کو توڑ نہ سکے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.